ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. ایک دودھ کا سر جب ذرا تھا گلوے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہائے قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اوپر کی آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. صالح الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تھوڑا سا گزارش ہے نوجوانوں سے قریب آ جائیں آگے اس پر شاعرہ کی زینت ہے اور آ جائیں سلوات پر تھوڑا آ جائیں ایک اور درود پڑھتے محمد والے. برادر عزیز محترم حسن مفتی صاحب کا حکم تھا کہ وطن میں آج کے دن شہزادے جناب علی اکبر کا تابوت برآمد ہوتا ہے اور صرف مسائل کے لیے گزارش کیا ہے. تو جو بھی تذکرہ آج کی اس مجلس میں ہوگا اس دعا کے ساتھ، اس لیے کہ نوجوان زیادہ مجھے دکھ رہے ہیں، بحق شہزادے جناب علی اکبر ہمارے قوم کے نوجوانوں کو خدا سلامت رکھے، انہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام
خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سال بھر اس گھر میں رحمت و برکت نازل فرمائے. ایک درود پڑھ دے محمد والے. اللہ رب العزت، ماتم ہونا ہے، بہت زیادہ وقت میں آپ کا لے لوں گا. اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں لیکن جتنی دیر نوجوانوں سننا غور سے. اللہ اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو گھمنڈ نہ کرنا، اکڑنا نہیں، تکبر نہ کرنا. جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے میں نے تمہیں عطا کیا ہے، میں نے تمہیں دیا ہے. اور وہ کریم پروردگار کتنا کریم ہے کہ انسانوں کو اس نے بعد میں خلق کیا، انسانوں کی ضرورتوں کو پہلے خلق کیا. جب سب کچھ، آج خلاصہ کرنے کا وقت نہیں ہے، سب کچھ دے چکا تو اب کہہ رہا ہے دیکھو مال جو تمہارے پاس ہے میں نے دیا ہے. مال آ جائے تو تکبر نہ کرنا، یہ نہ بھول جانا کہ میرا باپ کون ہے، یہ مت بھول جانا میرا بھائی کون ہے، یہ مت بھول جانا کہ میرا رشتہ دار کون ہے. اولاد دیا تکبر نہ کرنا، میں نے دیا ہے تو میں سلب بھی کروں گا. اے اللہ، اے خدا، تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ بندوں کی ضروریات کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں بنایا. اپنے بندوں کا امتحان کیسے لے گا، انہیں کیسے آزمائے گا، انہیں کیسے آزمائش میں مبتلا کرے گا. اے عزاداروں، اگر ہمارا کبھی امتحان ہو تو ہماری زبان پہ شکوہ نہیں آنا چاہیے. ابھی روایت کے جملے اور قرآن کی آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، لام جس آیت کریمہ سے پہلے لگ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ضرور، یعنی تاکید، ضرور سے ضرور کرنا ہے. میں نے ایک چیز کہا بھائی فلاں چیز، آپ نے بعد میں کہا بھول گئے. بھائی بھولیے گا نہیں، ابو خان صاحب یہ چیز ضرور لائیے گا. ہم نے تاکید کیا تو اس آیت کریمہ میں اللہ تاکید فرما رہا، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، تمہارا ضرور سے ضرور امتحان لیا جائے گا. اے پروردگار، کن چیزوں کے ذریعے سے؟ بے شیئن، چند چیزوں کے ذریعے سے. کون کون سی چیزیں؟ من الخوف، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، خوف کے ذریعے سے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے، والنقص من الاموال، اور مال کی کمی کے ذریعے سے، والثمرات، اور تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہاری اولاد کے ذریعے سے. اچھا واقعی خدا کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. اسی آیت کریمہ میں جہاں اپنے بندوں کو آزمانے کی بات کر رہا ہے، اسی آیت کریمہ میں اب آگے ارشاد فرما رہا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، بشارت دے دو. کس چیز کی بشارت؟ جنت کی. کس کو؟ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبہ، ان لوگوں کو کہ جب پروردگار عالم ان کا امتحان لیتا ہے، جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، ان کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پروردگار، ہم تیری بارگاہ سے آئے ہیں اور ہمیں تیری بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. صلوات پڑھ محمد والے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات. محمد والے محمد. اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے.
ارباب ازا اس آئے کریمہ میں اور جو یہ ایام ازا چل رہا، ایام ازا محرم عزاداری امام حسین اوروں کی طرح کوئی ہمارا تہوار نہیں ہے، بلکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہم پر لازم ہے اور اسی کے لیے ہم خلق کیے گئے ہیں۔ اور شاید دشت کربلا سے نماز رسول فاطمہ کا لال اپنے عزاداروں کو ایک پیغام دے رہا ہو کہ اگر تم میرے ماتمدار ہو، اگر تم میرے چاہنے والے ہو، دیکھو اللہ جب تمہارا خوف کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے امتحان لے تو تمہاری زبان پہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ شکر پروردگار ہونا چاہیے۔ حسین نے پہلے شکریہ ادا کیا، پھر چاہنے والوں کو پیغام دیا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ جوان اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہے ہیں، لیکن حسین شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ علی اصغر کے لاشیں کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حسین شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور سنیں گے عزاداروں، جب اون محمد کا جنازہ خیمے میں آیا، زینب نے مصلی کو بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لیا۔ جب کربلا والے شکریہ ادا کر رہے ہیں، آج ہمارے پاس ایٹھن ہے، ہمارے پاس گھمنڈ ہے کہ ہم حسین کی سبیل لگائیں گے تبھی حسین کی سبیل لگے گی، ہم حسین کا ماتم کریں گے تبھی حسین کا ماتم ہوگا، ہم حسین کی عزاداری کریں گے تبھی حسین کی عزاداری ہوگی۔ خدا کی قسم اگر حسینی ہو، حسین اپنی خدمت میں تمہیں بلا لے تو رات کے وقت سونے سے پہلے ہاتھوں کو بلند کر کے کہو اے پروردگار فاطمہ زہرا کا کرم ہے کہ حسین کی عزاداری میں اس نے ہم سے خدمت انجام دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد کیسے تبدیلیاں عزاداری امام حسین میں آ رہی، کیسی تبدیلیاں مجلس امام حسین میں آ رہی ہیں۔ بابر بھائی آپ لوگ اپنے بچپن میں دیکھیں، آج رسم نہ بنائیں، رواج نہ بنائیں، فیشن نہ بنائیں۔ خدا کی قسم خلوص نیت سے میں تو بارہا کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، امام حسین جو یہ نام کے لیے لوگ مرتے ہیں نا، مولا کی قسم اہل بیت کبھی اپنے اوپر کسی کا قرض رکھتے ہی نہیں۔ حسین تو وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے کہ حسین کی زیارت کے لیے خود ائمہ کی حدیث ہے، قرض لے کے جاؤ ادا حسین کرے گا۔ تو اتنا کریم شہنشاہ اگر ہم اس کے لیے کچھ کریں، یہ ممکن ہے کہ امام حسین ہمارے نام کو پوشیدہ رکھیں؟ بس وقت نہیں ہے، عجیب معاملہ بھی ہے، جہاں موقع ملتا ہے آئے محمد بھائی سلوات پڑھیں محمد۔ اچھا موضوع پہ جی بھائی آصف بھائی کبھی پڑھوں گا ایک اور سلوات پڑھ کے محمد۔ اللہم صلی علی محمد شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ کرنا ہے بابر بھائی، ہے نا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف خدا اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اے نوجوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ سنو، ایسا نہیں ہے کہ خدا صرف تمہارا امتحان لیتا ہے بلکہ جتنے انبیاء آئے سب کا امتحان ہوا۔ جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، اگر ایک جملہ علی کی ولایت کا اقرار دل میں جوش ہے نا، خدا کی قسم کسی نبی کو پروردگار عالم نے اس وقت تک نبوت ہی نہیں دی جب تک کہ علی کے ولایت کا اقرار ہر انبیاء کو۔ شہزادہ اکبر کا تذکرہ، جناب ابراہیم، 3 عہدہ جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے عطا کیا، نبی بنایا، رسول بنایا، امام بنایا، اور 3 امتحان جناب ابراہیم کے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے لیے۔ پہلا امتحان مال کے ذریعے سے، دوسرا امتحان جان کے ذریعے سے، اور تیسرا امتحان اولاد کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ
پھر کبھی موقع رہا تو میں تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ آج جو تیسرا امتحان جناب ابراہیم کا اللہ رب العزت نے لیا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے شہزادے علی اکبر کا مصائب انشاءاللہ۔ جناب ابراہیم مسلسل یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے جوان بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں۔ باپ کا دل تھا، خدا جناب اکبر کے صدقے میں آپ کی اولادوں کو، نوجوانوں کو خدا سلامت رکھے۔ باپ تھے، نبی تھے، لیکن کہہ نہ سکے۔ پھر دوسرے دن، پھر جب تیسرے دن جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، اسماعیل کو بلایا، اے بیٹا اللہ کی طرف سے، اور حسین کو ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، خدا کی قسم شکر کی اور صبر کی بات آ رہی ہے، سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم نے کہا بیٹا میں اللہ کی طرف سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تیرے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں۔ برادر شہید ادھر دیکھیے گا، چھری پھیر رہا ہوں۔ جناب اسماعیل نے ہاتھوں کو جوڑا، اپنے بابا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بابا اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو ہو رہا ہے وہ کام آپ انجام دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیے گا، آپ مجھے صابرین میں سے پائیے گا۔ یہی سے تو فرق سمجھ میں آتا ہے نبوت اور امامت کا۔ نبوت وہ ہے کہ جب موت کی باری آئے، جب جان کی باری آئے تو نبوت موت پر صبر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن امامت اسے کہتے ہیں شب ہجرت جب پیغمبر نے علی کو اپنے بستر پر سلایا اور کہا یا رسول اللہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے، انشاءاللہ آپ مجھے شاکرین میں سے پائیے گا۔ ہمارے یہاں مصیبت پر صبر کیا جاتا ہے اور نعمت پر شکر کیا جاتا ہے۔ کربلا میں حسین شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت وہ ہے کہ جب اس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے، موت سامنے آتی ہے تو وہ صبر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن امامت اسے کہتے ہیں کہ جب موت سامنے آتی ہے وہ نعمت پروردگار سمجھ کر شکر پروردگار کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ محمد صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ شکریہ پر بھائی، امامت موت پر حسین نے کربلا میں شکریہ ادا کیا۔ شہدائے کربلا کے قاتلوں پہ لعنت، آواز بلند صلوات۔ جی اسماعیل نے کہا بابا آپ اس کام کو انجام دیجئے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیے گا۔ اچھا آئے، ہم ایسے ہی 1400 سال سے کربلا والوں کا ماتم نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں قربان ہو جائیں کربلا کی عورتوں پر، ہماری ماں بہنیں قربان ہو جائیں۔ شہزادی زینب و ام کلثوم کے ابراہیم آئے، حاجرہ سے کہا اسماعیل کو تیار کرو، تیار کیا، گئے میدان مینا میں۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے ذات بادشاہ میں آپ کیا بولتے ہیں السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے وارث ابراہیم تم پر ہمارا سلام۔ آئے میدان مینا میں، اچھا ابراہیم اسماعیل کو لے کر چلے۔ شیطان ایسے موقع چوکتا نہیں ہے نا، فوراً ابو بھائی وہ حاجرہ کے پاس آ گیا اور کان پوسی کرنے لگا، تمہیں پتا ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ میدان مینا میں، ذبح کر دیں گے، جا کے بچا لو۔ جناب حاجرہ مسکرائی اور مسکرانے کے بعد اس سے کہا کہ تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ اے نوجوانوں تمہیں جملہ دے رہا ہوں،
تو مجھے شیطان لگ رہا ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی آپ نے شیطان کو کیسے پہچانا کہ یہ شیطان ہے؟ تو جناب حاجرہ بڑھ کے آواز دے کے اے نادان ذاکر تجھے نہیں معلوم ایک نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالنے والا شیطان نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب جنگ جمل میں جو گیا وہ جانے، لے جانے والا جانے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد گئے لٹا دیا۔ اسماعیل نے کہا اے بابا آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے۔ ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی، لیکن روایت کے جملے ہیں ہاتھ کانپ رہے تھے جناب ابراہیم کے، اور چھری چلا دی، دمبا آ گیا۔ اب یہاں سے مسائل سنے میں نے کہا ہماری مائیں قربان ہو جائے۔ جب جناب ابراہیم واپس گھر آئے ہیں، عزیزانو ادھر دیکھیں، لائٹ بند ہو جائے گی اس لیے کہ جملہ نکل جائے گا۔ اکبر کا پرسہ دینا ہے، آج اکبر کا ماتم کرنا ہے۔ جب اسماعیل واپس آئے تو جناب حاجرہ نے جناب اسماعیل کے گلے پر ایک نشان دیکھا اور جناب ابراہیم سے سوال کیا یہ میرے بچے کے گلے پر نشان کیسا ہے؟ ابراہیم نے پورا واقعہ بتایا اور جیسے بتایا کہ چاقو چلایا تھا۔ روایت کے جملے ہیں جناب حاجرہ کی زبان پر ایک فکرہ آیا، اے کاش اگر خدا نے دمبا نہ بھیجا ہوتا تو میرا بیٹا اسماعیل ذبح ہو جاتا۔ میں کہوں گا اے حاجرہ سلام کرو کربلا کی ماؤں پر جن کے سامنے لاشوں کا لاشیں خیمے میں آتے رہے اور بیویاں ماتم کرتی رہی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جناب اکبر کا تذکرہ کرنا ہے۔ اے نوجوانوں سن لو، جب اکبر کی ولادت ہوئی ہے نا، آقا حسین اتنا خوش ہوئے تھے اس لیے کہ جناب اکبر صورت اور سیرت میں رسول کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام پورے مدینے والے کو تحفہ بانٹ رہے تھے۔ اسی اصلاح میں حسین کی بہن زینب حسین کے پاس آئی اور کہا اے بھیا کیا آج اگر آپ کی بہن زینب کچھ آپ سے مانگے تو کیا آپ انکار نہ کریں گے؟ حسین نے کہا زینب کیسے ہو سکتا ہے؟ زینب حسین سے سوال کرے اور حسین انکار کر دے۔ زینب نے کہا اے بھیا اکبر کو مجھے دے دیجیے، اے بھیا اکبر کو مجھے دے دیجیے۔ اب بچپن سے زینب اکبر کو پال رہی ہے، اکبر کی پرورش کر رہی ہے۔ لیجیے ارباب ادا، آج 6 محرم ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی۔ ہمارا آقا ہمارا مولا صرف 3 دن کا مہمان، جتنا گریہ کر سکے کر لے، جتنا ماتم کرنا ہے کر سکے۔ اے ارباب ادا، روز عاشورہ آئی، شہداء کے لاشیں آتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جناب شہزادے علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، اے بابا اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے اکبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹا کیسے اجازت دوں؟ تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو۔ جب حسین کو اپنے نانا کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو میں تجھے دیکھ لیتا تھا، لیکن اے بیٹا اکبر تم کو تو تمہاری پھوپھی زینب نے 18 سال چٹیاں پیس کے پالا ہے۔ جاؤ پہلے اپنی پھوپھی ماں سے اجازت لے لو۔ اکبر زینب کے پاس آئے، 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اے پھوپھی اماں مجھے اجازت دے دیجئے۔ زینب نے اکبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹا اکبر کیا کوئی ماں اپنے بچے کو کسی امید میں جوان کرتی ہے کہ جب اس کا بیٹا 18 سال کا ہوگا تو وہ مرنے کا اعلان لینے آئے گا؟ اجرکم اللہ۔ لیکن بنی ہاشم کے
घराने से थे शहजादे अकबर। अकबर ने कहा, ए फूफी अम्मा ठीक है, आप इजाज़त न दें, लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूँ। ए फूफी अम्मा इतना बता दे, जब रोज़े महशर दादी फातिमा आपसे सवाल करेगी, ए ज़ैनब तुमको तुम्हारा अकबर प्यारा था या मेरा लाल हुसैन प्यारा था? ज़ैनब ने कहा, ए भैया बेटा अकबर, जाओ खुदा हाफिज, अजरकुम अल्लाह। रवायत के जुमले हैं अरबाब अज़ा कि जब शहजादे अली अकबर खैमे से निकल रहे थे, खैमे का पर्दा 7 मरतबा गिरा, 7 मरतबा उठा। नहीं मालूम उम्मे लैला ने ज़ैनब ने अकबर को कैसे रुखसत किया। हुसैन के पास आए, बाबा फूफी अम्मा ने इजाज़त दे दिया, अब नौजवानों मैं तुम्हारे लिए मसाइल ये पढ़ रहा हूँ, खुदा जनाब अकबर के सदक़े में तुम्हें सलामत रखे। रवायत के जुमले हैं अरबाब अज़ा, किसी भी आलिम से पूछ लीजिएगा, अकबर की जवानी का आलम है, दिल में शौक़ शहादत है। और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास सबसे तेज रफ्तार घोड़ा जो था वो शहजादे अकबर ने लिया था। हुसैन ने अकबर को घोड़े पर सवार किया। एक जुमला, खुदा की कसम अगर रोना आ गया तो मजलिस मुकम्मल हो गई। जब हुसैन ने अकबर को घोड़े पर सवार किया, ये दिल में ज़रूर रहे, तेज़ रफ्तार का घोड़ा है, जवानी का आलम है, दिल में शौक़ शहादत है। हुसैन ने अकबर को सवार किया, सवार करने के बाद कहे, बेटा जाओ खुदा हाफिज, लेकिन जब तक आमना सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। ए नौजवानों, खत्म हो गया, जुमला तुम्हारे हवाले। अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, मख्तल की तरफ बढ़े। इसी असला में अकबर के कानों में किसी के गिरने की अकबर के कानों में किसी के गिरने की आवाज। अकबर ने पलट के देखा, हुसैन कमर पकड़े हुए, वाली अकबरा, वाली अकबरा कहते हुए हुसैन किस तरह से ज़मीन करबला पे आए कि उनके गिरने की आवाज अकबर के कानों में गई। अकबर ने कहा, हे बाबा, आपने तो मुझे इजाज़त दे दी थी, शहजादे अकबर का मसाइब पढ़ना है, पूरा मसाइब आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ए बाबा, आपने मुझे तो मरने की इजाज़त दे दी थी बाबा, ये पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? तारीखी जुमला है। हुसैन ने कहा, बेटा अकबर, अगर तुम साहिबे औलाद होते तो ये सवाल मुझसे न करते। अकबर मख्तल में गए, अकबर ने जंग किया। हैदर कर्रार के पोते ने दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। ए अरबाब अज़ा, बाप भी है ना, एक सवाल कर लूँ, अगर हम में से किसी को ये पता चल जाए कि हमारा बेटे का ये आखिरी वक्त है, दुनिया से रुखसत होने वाला है, और वो बेटा अपने बाप से कोई वसीयत करे, कोई ख्वाहिश करे, अगर बाप ना पूरा कर सके तो बाप के दिल में क्या गुजरेगी? रोले मख्तल से आए, इसलिए कि उम्मे लैला ने दुआ किया था। हुसैन के पास आकर कहते हैं, ए बाबा, अगर एक कतरा पानी मुझे मिल जाता तो इन लईनों को दादा हैदर कर्रार की जब याद ताज़ा करा देता। ए नौजवानों सुनो, हुसैन ने कहा, ए बेटा अकबर, अपनी ज़बान मेरे जहन में दे दे। अकबर ने अपनी ज़बान हुसैन के जहन में दिया, फौरन खींच लिया। कहे बाबा, आप तो मुझसे ज़्यादा प्यार थे, अजरको में अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। ए सैयदा, आप कहती थी ना अपने बाबा से कि मेरे लाल हुसैन पे क्रिया कौन करेगा? ये अज़ादार, ये नौजवान अकबर का मातम करने आए हैं। ए बीबी, इन अज़ादारों का मुझसे कबूल कीजिए। लो अज़ादारों, एक मरतबा फिर अकबर मख्तल में आए, जंग करना शुरू की। करबला के वाहिद शहीद हैं जिन्होंने हुसैन को मदद के लिए नहीं बुलाया, बल्कि जब सीने पे बर्छी का फल लगा, अकबर ने कहा, या बता
علیک منی السلام. اے بابا اکبر کا آخری سلام قبول کرو. ابھی ابھی زبان دہن میں ڈالی تھی. اکبر کو یہ احساس تھا میرا بابا تھک گیا ہوگا. اے اولاد والو اب تمہارے حوالے جملے کر رہا ہوں. ارباب ادا اکبر نے آواز دی. ادھر حسین نے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا. جب اکبر نے آواز دیا حسین خیمے سے نکلے. کچھ دور چلتے تھے گر جاتے تھے پھر اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے. زبان پہ ایک فقرہ تھا یا علی یا علی. میں کہوں گا اے مولا کربلا کے اکبر کو بلا رہے ہیں یا نجف کے علی کو. اب حسین اکبر کے پاس پہنچے. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. آخری جملے مسائل میں نے تمام کر دیا. ارباب ادا خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. عجیب منظر ہے. اکبر زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ایک ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہیں. اے بابا سینے میں برچی در آئی ہے. اے بابا بہت اذیت دے رہی ہے. اے بابا بہت تکلیف دے رہی ہے. اے ارباب ادا حسین دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. 1,24,000 انبیاء کی روحیں کربلا میں. فاطمہ زہرا کہہ رہی تھی علی مرتضیٰ کہہ رہے تھے اے بیٹا جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا بہت مشکل ہے لیکن میری محنت بچا لے میری محنت بچا لے. میری کہہ رہے تھے میری طاقت دکھا دے. فاطمہ کہہ رہی تھی میرے دودھ کی تاثیر دکھا دے. ارباب ادا حسین نے زخم اکبر میں ہاتھ ڈالا. برچی کا پھل نکالا. برچی کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آیا. جوان بیٹے نے ضعیف باپ کے سامنے دم توڑ دیا. حسین نے کہا والی اکبر وہاں مصیبت. بس ایک روایت اور میں نے مجلس تمام کر دیا. حسین نے کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ علی اکبر کا جنازہ ہے. جوان کا جنازہ ہے. ضعیف باپ ہے نہیں اٹھتا. ارباب اعظم زینب نے جو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا حسین کی آواز پر خیمے سے باہر آ گئی. ایک روایت سن لے میں نے مجلس تمام کر دیا. اور اگر رونا آ جائے ارباب ادا تو شہزاد اکبر کے توسل سے دعا کر لینا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا بس آخری روایت اور 2 جملے ہیں بس. حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا علی کی بیٹی زینب کی چادر روز عاشورہ تک سفید تھی لیکن جب 11 محرم کو اسیران حرم کو قید کر کے کوفے کی طرف لے جایا گیا میں نے دیکھا کہ زینب کی چادر سرخ ہو چکی تھی. زینب کی چادر سرخ ہو چکی تھی. بس آخری جملے ارباب ادا حمید ابن مسلم کہتا ہے جب میں نے معلوم کرنا چاہا کہ زینب کی سفید چادر سرخ کیسے ہو گئی تو پتا چلا کہ جب حسین جوان کے جنازے کو خیمے میں لائے تو جس زینب نے 18 سال اکبر کو چکیا پیس پیس کے پالا تھا سینہ اکبر پہ زینب نے اپنے کو گرا دیا. اکبر کے خون سے زینب کی چادر ام لیلا نے مرثیہ پڑھا. والی اکبر وا حسین انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتب حسين. مظلوم کربلا آئے مظلوم کربلا مظلوم کربلا آئے مظلوم کربلا مظلوم کربلا آئے مظلوم کربلا
مظلوم کربلا ہائے مظلوم کربلا مظلوم کربلا ہائے مظلوم کربلا اٹھا